بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے چند مسائل رکھے جا رہے ہیں وضو اور غسل کے تعلق سے۔ کچھ حضرات نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی ڈیٹول ملے ہوئے پانی میں وضو کر لے یا غسل کر لے، کیا اس کا وضو اور غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا یہ کہ غسل کے وقت جب غسل کرتے ہیں تو پانی کے چھینٹے برتن میں پڑتے ہیں، یعنی کہ جس برتن میں غسل کر رہے ہیں، بالٹی یا ٹب وغیرہ، اس میں چھینٹے پڑتے ہیں غسل کرتے وقت، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ پانی پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا؟ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب عورتیں کپڑے دھوتی ہیں تو کئی دفعہ ناپاک کپڑے بھی اس میں ہوتے ہیں، اگر ان کپڑوں کو دھوتے وقت بدن پہ چھینٹے پڑ جائے یا کپڑوں پہ چھینٹے پڑ جائے جو پہنے ہوئے ہیں، تو کیا بدن اور وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ اور اگر ناپاک ہو گئے تو جو کپڑے دھل رہے ہیں، اگر وہ اس حصے سے لگ جائے، بدن کے یا کپڑوں کے اس حصے سے لگ جائے جو ناپاک ہوا ہے، تو کیا وہ دھلے ہوئے کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ یہ تین مسئلے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھے اور ڈیٹول کا جو مسئلہ ہے، جس میں کہ غسل اور وضو دونوں کے ہی تعلق سے، تو اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی پانی میں یعنی کہ پاک پانی میں ملا دی جائے اور وہ پاک ہو، تو اس کی شکل بدل جانے سے خالی وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یاد رکھے، وہ ناپاک نہیں ہوتا شکل اور بو بدل جانے سے، اگر اس میں کوئی پاک چیز ملا دی جائے، اور فقہا نے اس کو پاک لکھا ہے۔ یاد رکھے، فقہا نے اس کو پاک لکھا ہے، اور اس کو کہاں سے اس کو ثابت کیا ہے کہ جیسے کسی نباتات کو، جیسے کہ نیم کے پتے ہیں یا دیگر دوسری اشیاء جو بطور دوا استعمال کی جاتی ہے، پانی میں ڈال کے اس سے غسل کرایا جاتا ہے، تو جیسے وہ پاک ہوتا ہے بعین ہی، اس ہی طریقے سے ڈیٹول کو بھی علماء نے پاک لکھا ہے، اور اس میں دو چار قطرے ڈالنے سے ظاہر سی بات ہے وہ سفید ہو جاتا ہے پانی، تو اس میں غسل کرنا یا وضو کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بھی یاد رکھے، اگر پاک چیز ہے، کوئی جراثیم کو ختم کرنے والی اور بھی دوسری کیمیکلز ہیں، تو اگر وہ اس پانی میں ملا دی جائے، اس سے غسل اور وضو کیا جائے تو بھی جائز ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو غسل نہیں ہوگا، بلکہ ہو جائے گا غسل بھی اور وضو بھی۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ دیکھیے، یہ جو مسئلہ ہے غسل کے تعلق سے کہ بھئی پانی کے چھینٹے جو ہے بدن پہ سے تڑک کے اچھل کے جو ہے پانی میں پڑ رہی ہے، برتن میں پڑ رہی ہے، تو اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ کے بدن پہ ظاہری ناپاکی لگی ہوئی تھی، یعنی کہ آپ نے غسل کرنے سے پہلے ناپاکی کو نہیں دھویا نہیں تھا، استنجا وغیرہ نہیں کیا تھا، اگر پھر وہ پانی کے اندر چھینٹے پڑ جائے تو پھر آپ کا پانی ناپاک ہو گیا، آپ کا پانی ناپاک ہو گیا، پھر آپ چاہے جتنا مرضی اس میں غسل کرتے رہے، غسل نہیں ہوئے گا، پانی ہی تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے پہلے غسل سے پہلے اپنے بدن کے اس حصے کو دھو کے پاک کر لیا تھا، یعنی کہ لگی ہوئی نجاست کو صاف کر دیا تھا، تو اب اگر آپ کے پانی میں چھینٹے پڑ رہے ہیں تو اس پہ یہ یاد رکھے، اگر پانی کی مقدار چھینٹوں کی زیادہ بن جاتی ہے، یعنی کہ چھینٹے پانی پہ غالب آ جاتے ہیں، برتن کے پانی پہ غالب آ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کا پانی ناپاک ہو گیا۔ اور اگر پانی خود چھینٹوں پہ غالب آ جاتا ہے تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوا۔ یاد رکھے، یہی حکم بچے کے غسل کا بھی ہے، جب بچے کو نہلاتے ہیں اور ماں کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو یہی حکم ہے، اگر فرش کے اوپر کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی تھی تو پھر آپ کا بدن یا کپڑے ناپاک نہیں ہوگے، لیکن اگر بچے پہ یا بدن کے اوپر ظاہری نجاست موجود تھی اور وہ چھینٹے آپ کے بدن پہ پڑ جائے یا کپڑوں پڑ جائے تو پھر آپ کا بدن کا وہ حصہ اور کپڑوں کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر بچے پہ یا فرش پہ جو ہے جہاں پر بچے کو نہلا رہے ہیں وہاں پر ظاہری ناپاکی نہیں تھی، صرف چھینٹے پڑ رہے ہیں صابن وغیرہ کے یا دیگر پانی کے ویسے چھینٹے زمین پہ اچھل کے آپ کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس سے بدن بھی اور کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے، پاک رہیں گے۔ اب آتے ہیں تیسرے مسئلے کی طرف کہ عورتیں گھر میں جو کپڑے دھلتی ہے اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ناپاک کپڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کپڑا ناپاک تھا، گیلا ہونے کے بعد وہ اور مزید ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ سوکھے کپڑے میں اگر سپوز کرو اتنے میں ناپاکی پھیلی ہوئی تھی تو گیلا ہونے کے بعد وہ سب کا سب خلط ملط ہو جاتا ہے، جس سے کہ ناپاکی اور مزید بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے۔
اب اگر عورت کے کپڑوں پہ یا بدن کے اس حصے پہ چھینٹے پڑ رہے ہیں تو وہ حصہ یا کپڑے جو ہے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اب یہ یہاں پر یاد رکھے، اگر دھلے ہوئے کپڑے گیلے ہیں اور وہ اس حد تک ہے کہ اگر ان کو نچوڑا جائے تو اس میں سے پانی ٹپکنے لگے، تو وہ بدن کے لگنے سے ہی یا ان کپڑوں کے لگنے سے، اس حصے سے لگنے سے جس پہ جو ہے ناپاکی کے پانی کے چھینٹے پڑے تھے، اس حصے سے لگنے سے یا پھر جو ہے بدن کے اس حصے کو ٹچ کر جانے سے ہی وہ دھلے ہوئے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نچوڑ کے دیکھیں اور اس میں سے پانی نہیں نکل رہا تو پھر جو ہے وہ کپڑے پاک ہی رہیں گے، ناپاک نہیں ہوں گے۔ یہ تمام مسائل میں آپ حضرات کے سامنے جو رکھے، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21، فتاوی شامی، اور اس ہی طریقے سے جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254، 55، 56 پر آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔